الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی واجب الاکرام دوستو، بھائیو، عزیز بزرگوں، ہر عمل کی قبولیت کے لیے تین چیزیں شرط ہیں۔ عمل اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ تین باتیں اور تین چیزیں اس میں نہ پائی جائیں، اور اگر ان تینوں میں سے دو پائی جائیں، ایک نہ پائی جائے، تو تب بھی عمل
اللہ رب العالمین کے ہاں شرف قبولیت حاصل نہیں کرتا۔ ان تین شرائط میں سے پہلی شرط عقیدے کا درست ہونا ہے۔ اگر کسی شخص کا، کسی فرد کا، کسی قوم کا عقیدہ درست نہیں ہے تو وہ لاکھ حج کرے، لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ زکوٰۃیں ادا کرے، اس کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ صحیح عقیدہ کلمے والا عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ صحیح عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی بیڑا پار لگانے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی موت دینے والا نہیں، کوئی زندہ کرنے والا نہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ ہے صحیح عقیدہ۔ اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، رب مانتے ہیں، تو ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، ان کے عقیدے میں فساد ہے، ان کا عقیدہ شرکیہ ہے۔ کلمے والے عقیدے کے ساتھ اگر نیک عمل کیا جائے گا تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اور اس یقین سے اور اس ایمان سے ہٹ کر، اس عقیدے سے ہٹ کر کوئی آدمی کتنا ہی بڑا کیوں عمل نہ کر رہا ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ نیک عمل تو کافر بھی کرتے ہیں، کافر بھی رفاع عامہ کے لیے پل بنا دیا اور کسی محتاج کی مدد کر دی مال سے، کسی مسافر کو رستہ دکھا دیا، یہ تو وہ بھی کرتے ہیں، کنواں کھدوا دیا، سبیل لگا دی۔ تو اس قسم کے نیک عمل تو کافر بھی کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے یہ نیک عمل اس لیے مردود ہیں کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان و عقیدے کا درست ہونا ہے۔ ایمان کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر یقین رکھنا، بغیر مشاہدے کے۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ہمیں خبر دی ہے، ہم نے اس پر یقین لایا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ہم نے اس پر یقین لایا، یہ ہے ایمان۔ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اس خبر پر ہم نے بغیر مشاہدے کے یقین لایا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ بغیر مشاہدے کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر یقین کر لینا ایمان کہلاتا ہے۔ اور ایمان، بغیر ایمان کے کوئی بھی نیک عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ جیسے آپ نے اس کی مثال دے دی کہ ہمدردیاں کافر بھی کرتے ہیں لیکن
ان کی ان ہمدردیوں، رفاع عامہ کے کاموں اور مخلوق خدا کے فائدے کی چیزوں کا ان کو آخرت میں کچھ بھی اجر نہ دیا جائے گا، اس لیے کہ ان کا عقیدہ درست نہیں، وہ ایمان والے نہیں کہلاتے، وہ مؤمن نہیں ہیں۔ تو سب سے بنیادی چیز اور پہلی چیز عمل کی قبولیت کے لیے ایمان اور یقین اور صحیح عقیدہ۔ اور ایمان اور یقین دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں، ان میں جتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے اتنا عمل مضبوط ہوتا ہے۔ جتنا جس کے دل میں ایمان گھر کر چکا ہے اتنا ہی اس شخص سے نکلنے والے نیک عمل اخلاص سے اور اللہ کی رضا سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ان اعمال کے اندر دھیان ہوگا، اللہ کی خوشنودی ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی، دکھلاوے سے، شہرت سے، نام و نمود سے پاک ہوں گے۔ اور جتنا دل میں ایمان کمزور ہوگا، ایمان کی جلا کمزور ہوگی، ایمان کی حرارت کمزور ہوگی، اتنا ہی عمل انسان کا کمزور ہوگا۔ جیسے آج ہمارے اعمال ہیں، ایک عمل کی حقیقت ہوتی ہے اور ایک عمل کی صورت ہوتی ہے۔ آج ہمارے پاس عمل کی صورت ہے، حقیقت نہیں ہے۔ صورت کیسے اور حقیقت کیسے؟ ایک آدمی ادھر مٹی سے شیر بنا ہوا ہے، اس کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں کوئی گھبراہٹ پیدا نہیں ہوتی، خوف پیدا نہیں ہوتا، اسے پتہ نہیں یہ صورت ہے شیر کی، حقیقت نہیں ہے۔ اور حقیقت میں ادھر دروازے سے شیر آ جائے تو ہر آدمی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے گا۔ تو ایسے ہی عمل کی بھی ایک حقیقت ہوتی ہے اور ایک صورت ہے۔ اب نماز کو آپ لے لیں، نماز کی حقیقت ہمارے پاس نہیں، نماز کی صورت ہے کہ بھائی وقت ہو گیا اور ہم آئے معمول کے مطابق، نماز پڑھ لی، یہ بھی نہ پتہ چلا کہ نماز میں کیا پڑھا، اور دھیان بھی ادھر ادھر بھٹکتا رہا، خیالات، بندہ نماز میں، خیالات بازار میں، بندہ نماز میں، خیالات اس کے گھر میں، بندہ نماز میں، خیالات اس کے دکان میں۔ یہ نماز تو پڑھ لے گا لیکن یہ نماز کی حقیقت اس کو نہیں ملے گی، یہ نماز کی صورت ہے۔ نماز کی حقیقت کیا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو نماز کی حقیقت میسر نصیب، اسی لیے جب اذان ہوتی تو آپ کا رنگ فک ہو جاتا تھا، زرد پڑ جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا اس امانت کے ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے جو رب العالمین کی امانت ہے، جو پروردگار عالم کی امانت ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں صحیح طریقے پر اس امانت کو ادا کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں۔ اور نماز کی حقیقت یہ ہے کہ انسان جب نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اس کے اور اللہ کے درمیان تمام پردے ہٹ جاتے ہیں، گویا براہ راست اللہ کے ساتھ انسان مخاطب ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت انسان کی پیدا ہو جائے تو پھر نماز کی حقیقت کہا جائے گا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر نماز کی حقیقت میں یہ بھی ہے کہ انسان نماز کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کا دھیان اللہ کی ذات کی طرف جڑا رہے، ادھر ادھر اس کا دھیان نہ جائے۔
جو پڑھ رہا ہے اس پر انسان اس کو پتہ چل جائے کیا پڑھا ہے میں نے، کیا مطلب ہے اس کا۔ اور نماز کے دھیان میں یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھے، نام و نمود مطلوب نہ ہو، بھئی میرا مقصد یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور نماز کی حقیقت میں یہ بھی ہے کہ اس کا وضو بھی صحیح ہو، وضو کے فرائض پورے ہوں، واجبات پورے ہوں، سنن پوری ہوں، مستحبات پورے ہوں، آداب کی رعایت رکھ کے وضو کرے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو، لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ ولا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، اور اس شخص کی نماز ہی نہیں جس کو وضو درست نہیں۔ تو نماز کی حقیقت کو پانے کے لیے ان چیزوں کی رعایت ضروری ہے، اور پھر جب اذان ہو جائے تو انسان ہمتاً نماز کی تیاری کی طرف متوجہ ہو جائے، اس لیے کہ جب انسان بعین ہی عین نماز کے وقت مسجد میں پہنچتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ سارے تفکرات جو انسان وہاں سے جس شغل سے نکل کے آتا ہے وہ ابھی اس کے دماغ میں باقی ہوتے ہیں، اور نماز میں وہی خیالات اور وہی تفکرات چل رہے ہوتے ہیں۔ اور جب انسان اذان کے وقت سے مسجد میں آ جائے گا، آ کے بیٹھ جائے گا سوچ و فکر میں، ذکر اذکار کے اندر، اور پھر جب نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو پھر انسان کا دھیان جمع رہے گا نماز کے اندر، اطمینان کے ساتھ وہ پھر نماز پڑھ سکتا ہے، تب انسان کو نماز کی حقیقت ملے گی۔ ایسے ہی ہر عمل، جو بھی عمل ہے، اب روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک ہمارے پاس صورت ہے روزے کی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھوک پیاس ہم نے برداشت کر لی ہے بس روزہ ہو گیا، حالانکہ روزے کے بارے میں کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون۔ روزہ کا ثمرہ تو یہ ہے کہ انسان میں تقوی پیدا کر دے، خوف خدا پیدا کر دے، روزے کے بعد انسان گناہوں سے بچ جائے، اور روزے میں انسان غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے بچ جائے، غیبت سے بچ جائے، کسی مسلمان کی ایذا رسانی سے بچ جائے کہ کسی مسلمان کو مجھ سے تکلیف نہ ہو۔ کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور آج کتنے مسلمان محفوظ ہیں؟ ہر آدمی اپنی ذات، اپنے گریبان میں جا کے کہ مجھ سے کتنے مسلمان محفوظ ہیں، یا میں کتنے مسلمانوں کو دن میں زبان اور ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہوں۔ اس لیے پہنچاتا ہوں کہ میں کامل مسلمان نہیں ہوں، میں کامل مومن نہیں ہوں۔ اگر ہوتا تو میرے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچتی۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ایمان، صحیح عقیدہ ہے، کلمے والا عقیدہ ہے۔ اگر یہ نہیں تو عمل مقبول نہیں۔ اور دوسرا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ۔ اگر انسان نے عمل کیا، اس کا عقیدہ بھی درست ہے، اس نے کوئی نیک عمل کیا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کیا، تو وہ عمل بھی اللہ کے ہاں مردود ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کیونکہ اس عمل کی مقبولیت کے لیے دوسری شرط یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ نہیں پایا گیا۔ اب جمعے کی نماز ہے تو 2 رکعت فرض ہیں، کوئی آدمی یہ کہے کہ یار میں 4 پڑھ لیتا ہوں زیادہ اجر ہو جائے گا، تو اس کی 4 رکعتیں اللہ کے دربار میں جمعے کی قبول نہیں ہوں گی، اس کی جمعے کی نماز نہیں ہوگی۔ 2 کے بجائے 4 پڑھی، سبق بھی زیادہ پڑھا ہے اس نے، رکعتیں بھی زیادہ ہو گئی، سجدے بھی زیادہ ہو گئے، رکوع بھی زیادہ ہے، لیکن
قبول نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی تھی، حضور علیہ السلام نے 2 رکعتیں بتلائی، آپ کا طریقہ 2 رکعتیں، آپ کی سنت 2 رکعتیں، تو اب کتنا بڑا عمل ہے، نماز جیسا عظیم عمل، لیکن طریقہ نبی کے خلاف ہے تو اللہ کے دربار میں وہ مقبول نہیں ہے۔ ایسے ہی جتنے بھی نیک اعمال ہیں، اگر ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، وہ عمل چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اس کی حقیقت نہیں ہے، بس ایک صورت ہے، اور جب تک عمل کی حقیقت نصیب نہ ہو جائے اس وقت تک انسان کا عمل مقبول نہیں۔ تو دوسری چیز طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کی قبولیت کے لیے شرط، اور تیسری چیز اخلاص، اللہ کی رضا۔ انسان صحیح عقیدے کے ساتھ عمل کرتا ہے، عمل بھی نیک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی پایا جا رہا ہے، عین اس طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہے، لیکن عمل سے مقصود اللہ کی رضا نہیں ہے تو یہ عمل بھی برباد ہو جائے، یہ عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کی رضا مطلوب ہو عمل سے۔ کسی کی عیادت کرنے جا رہا ہے، بیمار مرسی کے لیے، تو یہ دل میں نہ سوچے کہ یار وہ کہے گا اس نے میری عیادت نہیں کی ہے، بھئی یہ دل میں سوچے کہ یہ مجھے اللہ کا حکم ہے، مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا ہے، مسلمان پر حق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس لیے میں عیادت کو جا رہا ہوں۔ تو پھر ایسی عیادت پر، ایسی بیمار کرسی پر حدیث میں آتا ہے کہ اگر صبح کو کی تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور شام کو کی تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، کیونکہ اس کا مقصود اس بندے کی عیادت سے اللہ کی رضا تھی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اخلاص آتے ہیں نا، روز محشر عمل گنے نہیں جائیں گے کہ اس نے 100 عمل کیے، اس نے 200 عمل کیے، اس نے 400 عمل کیے، نہیں، اعمال کے لیے ترازو لگے گا، ترازو میں تولے جائیں گے، اور وہ عمل سب سے زیادہ وزنی ہوگا جس میں اخلاص زیادہ ہوگا، اخلاص سے بھرپور ہوگا، اس عمل کا وزن زیادہ ہوگا۔ تو عمل کی قبولیت کے لیے تیسری شرط اخلاص کا ہونا ہے۔ اگر ریاکاری ہے تو یہ عمل بھی مقبول نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر شرک خفی کا خوف ہے۔ ایک ہے شرک جلی، یعنی اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا، کسی اور کو معبود تسلیم کر لینا اللہ کے علاوہ، کسی اور کو اللہ کے علاوہ مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، یہ تو شرک جلی ہے۔ ایک ہے شرک خفی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر شرک خفی کا خوف ہے۔ صحابہ نے پوچھا شرک خفی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری، دکھلاوا، عمل کرے اور ریاکاری کے لیے کرے، یہ شرک خفی ہے کہ بھائی عمل تو اللہ کے لیے تھا اور میں نے کسی کے لیے کر دیا، مخلوق کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، لوگ کہیں بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، بڑا متقی ہے، لوگوں کے لیے عمل کر لیا اس نے، تو گویا یہ اس نے بھی شرک کیا، شرک خفی اس کو۔ اور بلکہ حدیث میں واضح آتا ہے کہ جس نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، عمل کی قبولیت کے لیے تیسری چیز اخلاص ہے۔ پہلی صحیح عقیدہ درست نہیں تب بھی عمل مقبول نہیں۔ دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ، اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں عمل میں، وہ مقبول نہیں۔ اور تیسری چیز اخلاص، اللہ کی رضا اگر عمل کے اندر نہیں، بڑے سے بڑا عمل بھی مردود ہو جائے۔ یہ تین چیزیں تو عمل کی مقبولیت کے لیے شرط ہے۔
اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں پائی جا رہی تو آپ جتنے مرضی عمل کرتے چلے جائیں، اللہ کے ہاں ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ 3 چیزیں تو لازمی ہیں، اور 3 چیزیں اور ہیں جس سے عمل میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، عمل مضبوط ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز فضائل کا استحضار، کہ مجھے نماز پر کیا ملے گا، میں نے لوگوں کو نفع پہنچایا، اس پر مجھے کیا ملے گا، میں نے صدقہ کیا، مجھے اس پر کیا ملے گا، روزہ رکھا، کیا ملے گا، حج کیا میں نے، اس پہ مجھے کیا ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں فضائل کا استحضار، کہ مجھے عمل پر ملنے والا کیا ہے۔ اور انسان اس وقت تک عمل صحیح قوت سے، جوش سے، جذبے سے، اخلاص سے نہیں کر سکتا جب تک کہ عمل کا فائدہ اور نفع انسان کے سامنے نہ ہو۔ انسان حریص ہے، حرص ہے انسان کے اندر، جس طرح دنیا کی حرص ہے اس طرح انسان میں نیک عمل کی بھی حرص ہے۔ تو جب فضیلت سامنے ہوگی کہ بھائی میں اگر نماز باجماعت پڑھوں گا 5 وقت کی، تو اللہ مجھے 5 انعامات سے نوازیں گے، رزق کی تنگی دور، عذاب قبر دور کر دیا جائے گا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جب یہ چیزیں اس کے سامنے ہوں گی تو عمل کرنا آسان ہوگا کہ نہیں؟ اس لیے تبلیغ والے کہتے ہیں نا فضائل، یہ جو فضائل اعمال ہے، یہ اعمال کے فضائل اس میں لکھے ہوئے، احادیث مبارکہ ہیں کہ بھائی عمل کرو گے تو کیا ملے گا۔ اور جب انسان کے سامنے عمل کی فضیلت ہوتی ہے تو انسان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو عمل کو مضبوط کرنے کے لیے پہلی چیز فضائل کا استحضار، اور دوسری چیز نفس کا مجاہدہ۔ دیکھیں انسان بسا اوقات کوئی نیک عمل ہے مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے، حالانکہ عمل مشکل نہیں، لیکن انسان کی طبیعت میں بوجھ ہو جاتا ہے، بوجھ بن جاتا ہے۔ سارا دن انسان وہ بیلچہ مار لے گا، بلاک اٹھا لے گا، اور سارا دن کھڑا ہو کے یوں سیکورٹی گارڈ کی طرح ڈیوٹی کر سکتا ہے، کر لے گا، کھڑا ہو جائے گا، لیکن اسے 2 رکعت نماز پڑھنا اس کے لیے مشقت اور بوجھ بن جائے گا۔ اس کے لیے کہے گا یار کیسے کھڑا ہو جاؤں، کیسے نماز پڑھو۔ تو عمل کی مضبوطی کے لیے دوسری چیز نفس کا مجاہدہ ہے، یہ انسان اپنے نفس پر دباؤ ڈال کر اور دل میں یہ بات پیدا ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور جب انسان نفس کے مجاہدے کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کا نور انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ جو عمل کرنا آسان ہو اس سے نورانیت اتنی پیدا نہیں ہوتی، اجر ملتا ہے، لیکن دل جو منور ہوتا ہے نا وہ مجاہدے والے عمل سے ہوتا ہے۔ جو عمل مشکل ہو، جس میں انسان کا دل نہ چاہ رہا ہو انسان کے اس کام کے کرنے کو، اس عمل کو انسان اگر نفس کے مجاہدے کے ساتھ کر لیتا ہے تو اللہ اس عمل کا نور اس کو دے دیتے ہیں۔ ایک انسان فرحت و انبساط محسوس کرتا ہے دل کے اندر کہ میں نے عمل کیا ہے۔ اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے نا، وہ جب کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں تو نماز کے بعد ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، ایک فرحت انبساط ہوتا ہے، قدرتی بات ہے، کیونکہ عمل کے اندر اللہ نے نورانیت رکھی ہے، اور نور نفس کے مجاہدے سے ملتا ہے۔ تو عمل کے اندر قوت نفس کے مجاہدے سے پیدا ہوتی ہے۔ اب دل نہیں چاہ رہا بستر سے انسان اٹھ کے وضو کرے اور مسجد جائے، نہیں چاہ رہا ہوتا انسان کا دل، سونے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن اسی نیند کو جب انسان قربان کرتا ہے اللہ کے حکم کے لیے تو یقین جانے دل میں خوشی اور فرحت محسوس ہوتی ہے۔ جب عمل کو کر لیتا ہے نا تو پھر انسان کے دل میں ایک خوشی پیدا ہو جاتی ہے، ایک نورانیت محسوس کرنے لگتا ہے انسان۔ تو نفس کا مجاہدہ یہ عمل کو مضبوط بنا دیتا ہے، فضائل کا استحضار اور نفس کا مجاہدہ، اور تیسری چیز دھیان، جو عمل کو مضبوط بناتی ہے دھیان۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انسان نماز میں کھڑا ہو جائے تو اب ادھر ادھر کے تمام خیالات جو انسان کے ذہن کو متغیر کر رہے ہیں ان سب کو چھوڑ دے اور اللہ کی طرف دھیان کر رہے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں۔
وہ ذات جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور ساری مخلوق جس نے پیدا کی ہے، سارے حالات جس کے قبضے کے اندر ہیں، یہ ساری دنیا مل جائے بارش کا ایک قطرہ نہیں برسا سکتی ہے، جو موسلا دھار بارشیں برسانے والا ہے، اور جب برسائے تو ساری دنیا مل جائے اسے روک نہیں سکتی ہے، وہ اللہ ہی روکے تو روک سکتا ہے۔ ایسا بڑا بادشاہ، ایسا مالک الملک ذات، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، یہ دھیان، اپنے دھیان کو جمائے۔ کوئی بھی عمل کر رہا ہے، نیک عمل کوئی بھی کر رہا ہے تو سب سے پہلے اپنے دھیان کو وہاں لائے اس نیک عمل کی طرف، پھر اس عمل کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے۔ تو تین چیزیں عمل کی قبولیت کے لیے شرطیں، اور تین چیزیں عمل کو مضبوط بنا دیتی ہیں۔ عمل کی قبولیت کے لیے پہلی چیز صحیح عقیدہ، یعنی کلمے والا عقیدہ۔ عقیدے میں فساد ہے، عمل مقبول نہیں۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، عقیدہ ٹھیک ہے، عمل نیک ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ نہیں، عمل مقبول نہیں۔ تیسری چیز اخلاص، عقیدہ بھی درست ہے، عمل بھی نیک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے، لیکن ریاکاری کے لیے عمل کر رہا ہے تو عمل مردود ہو جائے گا۔ تو تین چیزیں تو عمل کی مقبولیت کے لیے شرط ہیں، یہ تو لازماً، ان میں سے ایک چیز بھی نہیں ہے تو عمل مقبول نہیں ہے۔ اور تین چیزیں عمل کو مضبوط کرتی ہیں۔ عمل کو مضبوط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا عمل جاندار ہو جاتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب نماز میں کھڑے ہوتے تو ادھر ادھر کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ ایک صحابی کے گھر میں آگ بھی لگ گئی تو نماز سے جب فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے آخرت کی آگ نے مجھے غافل کر دیا، کہ آخرت کی آگ نے مجھے دنیا کی آگ سے غافل کر دیا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں تو آخرت کو سوچ رہا ہوں، نماز میں کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، قبر کو سوچ رہا ہوں۔ ایسا دھیان نماز میں جم جاتا ہے۔ تو اس لیے عمل کے مضبوط ہونے کا مقصد یہ ہے کہ انسان عمل کرے تو اس کو پورا پورا اجر ملے۔ حدیث میں آتے ہیں نا کہ جب انسان نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو بعض لوگوں کو نماز اجر کا 10واں حصہ، کسی کو 9واں، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، کسی کو آدھا، کسی کو پورا اجر بھی مل جاتا ہے۔ تو وہ انسان کے اس دھیان پر ہوتا ہے کہ انسان کتنا اس کا دھیان جم رہا ہے عمل کے اندر، اللہ کی طرف کتنا وہ توجہ اللہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو اگر وہ ہماتن اللہ کی طرف متوجہ ہے تو پورا پورا اجر مل جائے گا۔ تو یہ عمل ان سے مضبوط ہوتا ہے، دھیان اور فضائل کا استحضار اور نفس کا مجاہدہ۔ فضائل کا استحضار کے مطلب یہ ہے کہ مجھے کیا ملے گا اور عمل کے ترک کرنے پر کیا نقصان ہوگا، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ اگر میں نماز چھوڑوں گا تو کتنا نقصان ہوگا۔ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کافروں والا فعل کیا، ایک کافروں کے فعل کے ساتھ اس کو تشبیہ دی۔ اور یہاں یہ فرمایا کہ لکل شیء علم وعلم الایمان الصلاۃ، ہر چیز کی علامت ہوتی ہے اور ایمان کی علامت نماز ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہم نیک عمل کر لیں۔ پہلے تو شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ نیک عمل کے قریب نہیں آنے دیتا، مسجد کے قریب آپ کو آنے ہی نہیں دے گا، نماز کے قریب نہیں آنے دے گا۔ اور اگر کوئی شخص نفس کا مجاہدہ کر کے عمل کے قریب آ جاتا ہے، نیک عمل کرنے لگتا ہے، تو پھر دوسرا وار شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس عمل کے اندر ریاکاری پیدا کر دیتا ہے، دکھلاوا، نام و نمود اور شہرت پیدا کر دیتا ہے، جس سے عمل، جس کو شرک خفی کہتے ہیں، شرک خفی پیدا کر دیتا ہے، جس سے عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نفس کے مجاہدے کے ساتھ جب کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس نیک عمل کے ابتدا میں بھی اور انتہا کے اندر بھی، عمل کرنے سے پہلے بھی تھوڑا سا ہم سوچ لیں، بھئی یہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں تو کس لیے دے رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں تو کس لیے پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں کس لیے رکھ رہا ہوں، یہ میں مسجد بنا رہا ہوں کس لیے بنا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں کس لیے جا رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں کس لیے کر رہا ہوں۔
یہ میں آل و عیال پہ خرچ کر رہا ہوں کس لیے کر رہا ہوں؟ یہ میں غریب اور محتاج کی مدد کر رہا ہوں کس لیے کر رہا ہوں؟ یہ تھوڑی دیر پہلے سوچ لے. اگر تو اس سے مقصود اس کا کوئی بھی دنیاوی غرض ہے تو عمل نہ کرے بہتر ہے. اور سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنی نیت کو ہی درست کر لے کہ بھائی نہیں، میرا اور کوئی مطلوب نہیں، کوئی مقصود نہیں، یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، میرا مقصود میرا مطلوب ایک اللہ کی رضا ہے. پھر وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوگا. اور عمل کے بعد بھی جیسے نماز پڑھ لی اب بھی دل میں تکبر پیدا کرتا ہے شیطان، یہ تو بڑا نمازی ہے. بھئی عمل کے بعد بھی انسان کہے کہ یار میں نے عمل کیا اللہ کی رضا کے لیے. اسی لیے نماز کے بعد جب انسان سلام پھیر رہے تو اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ نے مجھے ہمت دی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. نماز میں نے پڑھی ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، اللہ ہمت نہ دیتے تو میں کدھر پڑھ سکتا تھا. اور ساتھ استغفار بھی کہ یا اللہ یہ عمل بیکار ہے، تجھے دکھانے کے قابل نہیں، تیری ذات کے لائق نہیں ہے، یا اللہ اس پر میں توبہ کرتا ہوں، اپنے اس عمل کو قبول فرما. تو اس دھیان کے ساتھ، ایسے جذبے کے ساتھ، ان صفات کے ساتھ جب بھی ہم نیک عمل کریں گے وہ اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہر انسان کو اعمال ان 6 صفات کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ، سنت ادا فرمائے.